اپنا وطن. السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. کچھ دن پہلے بنگلہ دیش میں ایک یوتھ لیڈر شریف عثمان ہادی کی شہادت ہوئی، جس کے بعد پورے بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ دیکھے گئے، انریسٹ کی سچویشن دیکھی گئی. اور پھر شریف عثمان ہادی کی شہادت کے بعد انڈین پروپیگینڈا اور شیخ حسینہ واجد کے لیے ریزسٹنس بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بنگلہ دیش میں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ یہ بتائیں کہ شریف عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش کا جو فیوچر ہے پالیٹکس کا، وہ کیسے بدلے گا؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا جو شریف عثمان ہادی کی شہادت ہوئی ہے. اور جو ان کی نماز جنازہ پہ جس طریقے سے کراؤڈ نکلا ہے، وہ ایسا لگتا تھا کہ پورا بنگلہ دیش ہی سڑکوں پہ امڑ آیا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. پھر ان کو جو ان کے نیشنل پوئٹ ہیں ان کے پہلو میں دفنایا گیا، کیونکہ وہ اسی نظریے اور اسی افکار کے ساتھ اپنا جو جد و جہد ہے اور سفر ہے اس کو جاری رکھے ہوئے تھے. اب ڈاکٹر یونس نے بھی جو کہا کہ کس طریقے سے آج پوری قوم اسی سوچ کے ساتھ کھڑی ہے جس کو لے کر شریف عثمان ہادی ایک مشن پر تھے. اب وہ مشن کیا تھا؟ اب وہ مشن یہ تھا کہ جو اتنے سال بنگلہ دیش کی حکومت، حسینہ واجد کی حکومت، ان کے حواریوں کی حکومت نے عوام سے ان کے حقوق چھینے، بنگلہ دیش کے اوپر جس طریقے سے قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ بھی بھارت کے ساتھ ان کا جو میل ملاپ تھا، اس کے باعث ایک نفرت تھی، ایک غصہ تھا لوگوں کے اندر. اور ہادی نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو متحرک کرنے میں، سڑکوں پر لے کر آنے میں. یہ جو تحریک ہے نا، اس کے آئی تھنک چند ایک نام جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور اس میں ایک ہادی کا نام تھا. اچھا، اب ہادی کی شہادت نے اور بنگلہ دیش کے عوام نے ایک بار دیکھیں، وہ ایک مشن تھا جب حسینہ واجد کو حکومت سے نکالنے کے لیے یوتھ سڑکوں پہ آئی تھی، اور دوسری بار اسی ہادی کی شہادت کے لیے سڑکوں پر آئی ہے. سو وہ سوچ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اب جو معاملہ ہے، یہ جو تحریک ہے، رکنے والی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں دیکھیں، ڈاکٹر یونس اعلان کر چکے ہیں عام انتخابات فیب میں ہو رہے ہیں اگلے سال. اب اس پورے پروسیس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش ہے کس کی؟ اگین شیخ حسینہ واجد کی، ان کے حواریوں کی، اور ان کی سپورٹ میں انڈیا. اب یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر پیس جو ہے وہ بحال ہو، امن بحال ہو. کیوں؟ کیونکہ ان سے یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہماری یہ کٹھ پتلی تھی حسینہ واجد، وہ نہیں رہی ہے. اب وہ کیا چاہیں گے کہ یا تو ان کی مرضی کا حسینہ واجد کی طرح کی کوئی ایک اور کٹھ پتلی آ جائے، مرد عورت جو بھی، لیکن ہماری جو ہے نا وہ انگلیوں پہ ناچنے والا ہو. صحیح ہے. ہم پاکستان کی نفرت کے ساتھ جو حسینہ واجد کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ میں بندھے ہوئے تھے، وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اب اسی طریقے سے جو بھی بھارت کے حوالے سے، شیخ حسینہ کے اقدامات کے حوالے سے جو آواز اٹھے گی، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. سب سے بڑی بات جو یوتھ میں اویئرنیس آئی ہے، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. بالکل. اب ایک اور یوتھ لیڈر ہیں حسنات عبداللہ. حسنات عبداللہ نے اگین ہادی کی شہادت کے بعد وہی بات کہی کہ جی بھارت کی جو انٹرفیئرنس ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو اب بند ہونا ہوگا. اگر یہ بند نہیں کرتے تو پھر حسنات عبداللہ نے یہاں تک کہا کہ پھر انڈیا اپنی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، جو 7 ریاستیں ہیں جن کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، نارتھ ایسٹ انڈیا کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کی خیر منائے. اب وہاں پہ کیا ہے ان اسٹیٹس میں، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو مختلف انسرجنسیز نظر آتی ہیں. وہاں پہ بھی بنگلہ بولنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی بہت زیادہ ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ بنگلہ دیش کا حصہ ہیں. وہ گریٹر بنگلہ دیش، آپ کو یاد ہوگا میپ جو ڈاکٹر یونس نے بھی سامنے رکھا، وہ یہ تمام اسی کا حصہ ایک بنتا ہے. اب اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے جو بھارت ہے اس کا مکروہ چہرہ اس کو دکھایا، اس حوالے سے بات کی. اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایک سابق فوجی، مطلب آپ ان کی فوجیوں کی حالت دیکھیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا انڈین الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹی ویز پہ بیٹھ کے وہ ہر وقت سوری بٹ دے کیپ بارکنگ، رائٹ. اب وہی ان کے آپ کو سوشل میڈیا پہ پیغامات میں نظر آ رہا ہے. ان کا ایک ریٹائرڈ فوجی، اور وہ کہتا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ جی یہ حسنات عبداللہ کی گردن میں گولی مارنا، رائٹ، ناٹ ہز ہیڈ، نیک. وائی؟ میک ہم سفر، that's their agenda. اب یہ
سوشل میڈیا کے پیغامات کے اندر لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو یہ ان کے کرتوت ہیں, یہ ان کی اصلیت ہے. یہ ہیں ہی ایسے, ان کے خمیر میں یہ ہے کہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ہم نے بند کرنا ہے, ہم نے گولی مار دینی ہے, اس کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتا. یہ بشنوئی گینگ, وہ جو اس کا لیڈر ہے وہ بیٹھا ہوا جیل میں ہے, بٹ وہ را کے ساتھ مل کے کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں, وہاں اپنے خلاف اٹھنے والے جو ایک خالصتان موومنٹ ہے, جو سکھ وہاں کے لیڈرز ہیں, ان کو یہ وہاں مروا رہے ہیں. امریکہ میں گرپتون سنگھ پنو پہ کس نے حملہ کروایا تھا؟ یہ یہی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب وہ جو 5 آئیز ہیں, 5 ممالک کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, اب وہ آپس میں انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں, اور وہ ان میں آپ دیکھ لیں کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کیا بیان دیا تھا اس وقت. جسٹن ٹروڈو نے انڈیا کو للکارا تھا, صاف الفاظ میں را کا کہا تھا, ان کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کا کہا تھا. سو اب یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی میڈیا پہ ہو رہی ہے تو چلیں ٹھیک ہے آپ اگنور کر سکتے ہیں. بھائی اب بڑے ممالک کے رہنما آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھارت کے خلاف ثبوت موجود ہیں کہ بھارت یہ کام کرتا ہے. آپ دیکھیں جو بنگلہ دیش کے اندر ایک یہ تحریک اٹھی تھی حسینہ واجد کو نکالنے کے لیے, یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. بنگلہ دیش نے اٹ سیمز فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے وہی پالیسی لے کر چلنی ہے جو شاید دیگر ممالک اس وقت اس خطے کے اندر اپنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے؟ بھارت سے دوری. مالڈیوز کا میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں کہ جی ان کی انڈیا آؤٹ پالیسی ہے, اور اگر بھارت کے یہی کرتوت چلتے رہے تو ریجن میں سارے ممالک کی انڈیا کے لیے یہی پالیسی ہوگی. ویسی سفارتی تنہائی کا ویسی شکار ہے انڈیا بالکل, اور اسی وجہ سے ہے نا, یہی حرکتیں ہیں نا جو اس کو آبویسلی آئسولیٹ کرتی ہیں. اب آپ یہ امریکہ سے شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں آپ, جو مختلف اب انٹرنیشنل فورمز ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ہے جہاں پہ بھارت کے حوالے سے بات کوئی نہیں کرتا تھا, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, ان کے موقف کو درست تسلیم کر لیا جاتا تھا, آج وہ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ریجن کے اندر بھی سری لنکا دور ہے, نیپال دور ہے, بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے چلا گیا, وہ چیزیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ ویسے ہی دشمنی ہے. افغانستان کے علاوہ ہے کون ان کے ساتھ؟ بالکل 2 ممالک ہیں, مئی کی جنگ میں بھی ان کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ ایک اسرائیل تھا اور ایک افغانستان تھا. اس خطے میں صرف افغانستان ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو آپ نے یہ جو ایک اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ایک وہ جو نیٹ سیکیورٹی ریجنل اسٹیبلائزر کی بات ہوئی انڈیا کی, وہ کیوں ہوئی, کہاں سے ہوئی؟ انڈیا کو یہ گمان امریکہ نے دلا دیا, یقین کرا دیا بلکہ, کہ جی آپ ہوں گے, اور بھارت نے اپنے آپ کو بھی خود ہی یہ نام دینا شروع کر دیے. تو اب سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ جی یہ کوئی نیٹ اسٹیبلائزر نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ کام نہیں کر رہا ہے اس ریجن میں. تو بھارت اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہی ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں جو انڈیا کے خلاف یا شیخ حسینہ کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی ہے, ایک اویئرنیس آئی ہوئی ہے, تو انڈیا کس طرح سے رکاوٹ بن سکتا ہے بنگلہ دیش میں؟ یہی کر کے جو کر رہا ہے, قتل کروائے گا, پروسیس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. فیب کے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے اب کہنے کو تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے سفارتکار کو بلا لیا, ہم نے تشویش کا اظہار کر دیا. بھائی اتنی فکر ہے نا آپ کو بنگلہ دیش کی, آپ نے واقعی تعلقات بنگلہ دیش سے بحال کرنے ہیں, تو پھر شیخ حسینہ کو ان کے حوالے کر دیں. یہ آئی تھنک ٹیسٹ کیس ہے. وہ تو کبھی نہیں کریں گے. یہ اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کہہ سکیں گے, پوری دنیا کہے گی, بنگلہ دیش خود کہے گا کہ ہاں یہ سیریس ہیں, یہ یہاں پہ جس نے بھی بنگلہ دیش کے حقوق چھینے ہیں, جس نے بھی ہمارے ملک کے خلاف کچھ کیا ہے, اس کو ہمارے حوالے کر دیا. تو انڈیا ہمارے ساتھ سنجیدہ ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. دونوں ممالک کے NSAs کی ملاقات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں, لیکن اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں ہو گئیں, وہ سلسلہ وہیں پہ رک گیا, بات آگے نہیں بڑھی. اگر انڈیا کی سنجیدگی کے لیے نا ٹیسٹ یہی ہے, دس ول بی اے لٹمس ٹیسٹ, کہ واقعی بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے تعلقات بحال کرنے, شیخ حسینہ کو واپس کر کے, اس کے حواریوں کو واپس کر کے, یا پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ نے ہادی کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے, یا جس کی دھمکیاں آپ حسنات عبداللہ کو دیتے ہیں. سو آپ نے کہا کیا کر سکتا ہے, یہی کر سکتا ہے, بیکاز وہ اس معاملے میں بالکل ایک روگ اسٹیٹ بن چکا ہے, اور وہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہر قیمت پہ ہر ملک میں جہاں بھی ہوں ان کو دبانے کی, ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, چائنا, بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو ایک نیا اتحاد بن رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ اتحاد بھی پہلے تو دیکھیں چائنا کا اس خطے کے اندر انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا ریجنل انفلوئنس پوری دنیا پہ ویسے تو خیر ہے, بٹ ریجن کی اگر ہم صرف بات کریں تو اس میں پاکستان کے ساتھ تو بہت پرانی دوستی تعلقات ہیں ہی. انڈیا سے جیسے جیسے دیگر ممالک اس خطے کے اندر دوری ہو رہی ہے, آپ کو وہی تمام ممالک چائنا کے قریب ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں. اب اس ریجن میں چائنا کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ بہت ساری ویسٹرن پاور سے بھی برداشت نہیں ہوتا. اینڈ دیر آر مینی ایگزامپلس ٹو سپورٹ دس جو میں بات کر رہی ہوں. ہاؤ آپ افغانستان میں امریکہ جاتا ہے, نیٹو فورسز جاتے ہیں, اسلحہ چھوڑ جاتے ہیں $2.7 بلین ورتھ کا. سو ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے چلی گئیں یا پھر ان کو پتہ نہیں چلا اتنی جلدی میں بھاگے. سو obviously the answer is جان بوجھ کے. اب کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. اب کہیں نہ کہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش تو ویسٹرن پاورز کریں گی. بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ قریب ہو رہا ہے, بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے. لال مونیر ہاٹ پہ جو ایئر بیس کا بحال ہونا اور چائنا کا بالکل ہی انڈیا کے ساتھ آ کے بنگلہ دیش کے اندر بیٹھ جانا. اب یہ جو چکنز نیک ہے, جو سلیگوری کوریڈور ہے, بڑا نیرو ایک یہ پیسج ہے, بٹ اس میں کیا پاسبلٹی ہے کہ آپ یہی جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں انڈیا کی جن کی میں بات کر رہی ہوں, وہ 7 ریاستیں, 7 سسٹر اسٹیٹ, آپ کسی ٹائم بھی ان کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں ود مین لینڈ انڈیا. کنیکٹیوٹی زیرو ہو جائے گی, یہ ریاستیں آپ ان پہ قابض ہو سکتا ہیں. سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو بھارت کو بھی ڈرائے ہوئے ہیں کہ چائنا بھی آ کے بیٹھ گیا. بنگلہ دیش جو ہم سے دور ہو رہا تھا وہاں پہ بھی چائنا آ گیا. پاکستان کے ساتٹ پہلے ہی چائنا کھڑا ہوا ہے. چائنا افغانستان کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا. افغان جو ان کے ڈیفینس منسٹر تھے ہیں ابھی انفیکٹ امیر متقی, ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی پاکستان کی, چائنیز اور افغان فارن منسٹرز کی, کہ جس سی پیک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اس کی ایکسٹینشن کے لیے وہ افغانستان اگر خود بے وقوفی کرے, خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے کہ ہمارے ملک کے اندر جب تک امن نہیں ہوگا, اور ویسے چائنا کو بھی پتا ہے جب تک امن نہیں ہوگا تب تک اس کا یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سو اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے, وہاں پہ امن کی ضرورت ہے. اب یہ تمام تر چیزیں سامنے اگر آپ رکھیں تو کہیں سے بھی آپ چائنا کے کردار کو اگنور نہیں کر سکتے. اور چائنا کا جو اس وقت یہ انفلوئنس ہے یہ بھارت سے برداشت نہیں ہے, کیونکہ بھارت نے امریکہ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ, کیا امریکہ کہتا تھا کہ انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اب وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹوٹ رہی ہے. اب وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے, امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم نے اتنا زیادہ بھروسہ جس ملک پہ کیا, یا جس نے ہمیں اس وہم اور گمان میں رکھا کہ وہ ریجن کی بہت بڑی طاقت ہے, جس کو ہم استعمال کرنا چاہتے تھے آنے والے دنوں میں اگینسٹ چائنا, تو وہ بالکل کاغذی شیر نکلا. اب یہ جب سے گمان ٹوٹا ہے, یا یہ آپ کہہ لیں کہ جو حقیقت ہے امریکہ کے یا دیگر ممالک کے سامنے آئی ہے, تو وہاں سے ڈاؤن فال آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے شروع ہوتا ہوا. اب اس میں سارے کا سارا ویکیوم پہلے ہی چائنا فل کر رہا ہے. یہ والا جو ویکیوم ہے یہ انڈیا کے اس طریقے سے ایکسپوز ہونے کا کہ آپ نہیں لڑ سکتے ہیں, آپ پاکستان سے نہیں لڑ سکے, آپ نے چائنا سے کیا لڑنا ہے, وہ ویکیوم جو تھا وہ جگہ پاکستان کو مل گئی. وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی وہاں پہ تعریفیں ہونے لگ گئیں. وہ پاکستان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جی انڈیا کو ایک طریقے سے ہیوملیٹ کیے جانے لگا, پاکستان کی فیور ہونے لگی. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی. سو اگین آپ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ اس میں پاکستان کا کردار, بنگلہ دیش کا کردار, جہاں پہ ان کی بالکل ایک منوپلی یا ان کا جو اثر تھا وہ آپ کو زیرو ہوتا ہوا نظر آ گیا. پھر ان دونوں ممالک کے ساتھ چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات, یہ ریجن پہ ایک الگ کنٹرول بنا سکتے ہیں, جو چیز انڈیا کو کبھی برداشت نہیں ہے. اور اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ بنگلہ دیش میں یہ قتل کروا دینا, سارک کو انفیکٹو کر دینا, اس زوم میں رہنا کہ جناب ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ انڈیا لیڈ آرگنائزیشن بنے گی, باقی جو ہیں وہ چھوٹے ممالک ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم ہی سب کچھ ہیں, یہ بھارت کو مروا رہا ہے. یہ ان کی پالیسیز ہیں جو کہ بڑے عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہیں, بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان دیئر فیور اینی مور. اور اب
یہ جو چائنا والا ایک بہت اہم فیکٹر ہے, اس کو بھارت کیا پوری دنیا ہی اگنور نہیں کر سکتی ہے. اینڈ اف چائنا ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ود پاکستان, اف چائنا ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ود بنگلہ دیش, یا فار دیٹ میٹر کل کو باقی جو ممالک ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں, ایک سارک کے کوئی آلٹرنیٹ آرگنائزیشن بن جاتی ہے, کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار بھی انڈیا خود ہے, کیونکہ اس نے سارک کو انفیکٹو رکھا, اس نے اپرچونیٹیز فراہم کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ دنیا کا نظام آپ کے بغیر نہیں چلے گا, دین یو آر اے فول. اگر آپ کو یہ لگتا ہے, وہ ایک مثال ہے نا کہ گریو یارڈز آر فل آف دوز پیپل ہو تھاٹ دے ور انڈسپینسیبل. نوبڈی از انڈسپینسیبل. سملرلی ممالک بھی اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم بڑے ناگزیر ہیں ہر کسی کے لیے, تو وہ بڑا غلط تاثر ہے. ہاں آپ ناگزیر ہوتے ہیں اپنی ترقی کو دیکھ کے, اپنی گروتھ کو دیکھ کے, جیسے چائنا نے کیا ہے. اب ٹیکنالوجی کے لیے ان کی اکانومی ایسی ہے, آپ دیکھ لیں واقعی ناگزیر ہو گئے ہیں نا وہ بہت زیادہ ممالک کے لیے, کہ آپ کو چائنیز پروڈکٹس کی ضرورت ہے, آپ کو چائنیز مارکیٹ کی ضرورت ہے, ان کے بغیر آپ کی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے, سستی لیبر وہاں سے آپ کو ملتی ہے, اسکلڈ ورکر آپ کو وہاں سے ملتا ہے. یا تو پھر اس قابل ہو نا آپ, پھر آپ بات کریں کہ یس وی ہیو بیکم انیویٹیبل فار ایوری کنٹری. وین یو آر ناٹ, دین جسٹ اسٹے کوائٹ اینڈ ٹرائی ٹو کو ایگزسٹ. انڈیا کا پرابلم یہ ہے, اس نے کو ایگزسٹ کرنا نہیں سیکھا. اس نے ہی سیکھا کہ ہم جو ہیں وہ رول کریں نیبرنگ کنٹریز سے, ساتھ ریجن کے دیگر ممالک کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے, یہ انڈیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.